اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم لسانا صدق عليا صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ ابو طالب فاؤنڈیشن کے روح رواں جناب حیدر شاہ صاحب، ان کے رفقاء کار، معاونین، حمایت اور تائید اور ساتھ دینے والے تمام وہ احباب جو اس وقت مجلس میں بھی ہیں، اور آپ، اور آخر میں فقیر، ہم سب حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ان کے جد مولا علی علیہ السلام کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ علی فضائل میں بھی علی ہیں اور مسائل میں بھی علی۔ اس ذات کا کیا کہنا کہ جس کو اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیا کا کوئی ولی اس وقت تک ولایت کے درجے پر نہیں پہنچتا جب تک علی تصدیق نہ کر دے۔ علی بتائیں گے کہ کون صاحب ولایت ہے۔ عزیزو، نہ اس دنیا میں آنے والا بغیر علی کی قسمت پاتا ہے، اور نہ دنیا سے جانے والے کی قسمت سنورتی ہے بغیر علی کے۔ آنے والے کی قسمت علی کی وجہ سے اس وجہ سے سجتی ہے کہ جس کے ماں باپ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ علی والا ہوتا ہے، اور جانے والے کی قسمت اس لیے سنورتی ہے کہ جب دم نکلے گا تب بھی علی کو دیکھیں گے۔ مومن دیکھ کر خوش ہوگا، منافق دیکھ کے پریشان ہوگا۔ جانے والے کی قسمت اس وجہ سے سنورتی ہے کہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگھ سکے گا جسے علی نے لکھ کر نہ دیا ہو۔ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو خود دروازہ دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا کہ جنت میں جائے گا ہی وہ جو علی والا ہے۔ جنت کے دروازے پر بھی علی کا نام، جنت کی کنڈی کی آواز بھی علی علی۔ جنت کو اللہ نے سجایا بھی جن نگاروں سے اور نقوش سے ہے، وہ نقش و نگار بھی علی علی ہے۔ جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو صدائے سرسر نہیں بنتی بلکہ صدائے علی علی بنتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی مولا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔
مجھے تو تعجب ہے بعض مسلمانوں پر کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ وہی سے بلند صلوات حضرت تک پہنچائیے۔ آپ اس سے بھی بلند صلوات ہدیہ کر سکتے ہیں۔ میں ابھی اپنے بیان کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہم جس کے دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ مسلمان کسی بھی فرقے کا ہو، وہ کسی کو بھی بڑا مانتا ہو، اس کے بڑے کو علی کہتے ہیں۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ وہ خلفائے ثلاثہ ہو، مجلس میں میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اور یہ بات میں میرے ناظم محترم جناب ابرار حسن صاحب میرے بھائی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں۔ ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو۔ تو میں سنی بھائیوں کا بھی احساس اور خیال رکھتا ہوں، وہ میری جان ہے، ہمارے عزیز ہیں۔ وہ جسے بھی اپنا بڑا مانے، کوئی کسی کو بھی اپنا بڑا مانے، دنیا کے ہر بڑے کے بڑے کو علی کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ مثلاً حضرت عمر نے کوئی 74 مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یعنی بغیر علی کے، اچھا ہماری ترتیب میں پہلے حضرت عمر ہیں، پھر حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں۔ جی جب کسی شیعہ سے پوچھیں گے نا ترتیب بتاؤ تو وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی ترتیب نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان۔ تو حضرت ابوبکر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، دنیا میں کوئی ماں ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ توجہ ہے؟ اور اگر بات حضرت عثمان تک جائے گی تو حضرت عثمان اس مسلمانوں کی شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جن کی زندگی کی ضمانت علی کے ہاتھ میں ہے۔ جی وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ پھر یہ تو ہوئے وہ لوگ، اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سعد ابن ابی وقاص، میں کس صحابی محترم کی بارگاہ میں جاؤں اور ان سے علی پوچھوں؟ میں جس صحابی محترم کی بارگاہ میں جاتا ہوں مجھے وہ علی بتاتے ہیں۔ شام کا دربار لگا ہوا ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف فرمائے ہیں، ہر شخص سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ علی مولا کی توہین کرے۔ اشاروں میں بات سنیے اور سمجھیے۔ شام کا دربار لگا ہوا ہے اور حاکم وقت ہر صحابی سے چاہتا ہے کہ وہ علی کی توہین کرے۔ بہت سو نے کی مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نہیں کی۔ جب بھی ان کے پاس چراغ محفل پہنچا تو انہوں نے چراغ کو آگے بڑھا دیا، کوئی اور بات کرے میں بات نہیں کروں گا۔ تو جب محفل برخاست ہونے لگی تو حاکم وقت نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود، تم علی کے بارے میں نامناسب، ناسزا، ناروا، وہ سخت جملہ، وہ جو میں چاہتا ہوں وہ جملہ کیوں نہیں بولتے؟ تم سب کیوں نہیں کرتے؟ شتم کیوں نہیں کرتے؟ لعن علی پر کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ یہاں بیٹھنے والے سب مجھے خوش کرنے کے لیے علی پر لعن کر رہے ہیں، کیوں نہیں کرتے میرے سامنے؟ تو کہا سنو، مجھے ساری دنیا دے دی جائے، میں ساری کائنات کا مالک بن جاؤں، اور کوئی مجھ سے کہے کہ ساری کائنات علی کی ایک فضیلت کے عوض دے دو، تو علی کے میں نے 4 ایسے فضائل دیکھے ہیں کہ میں ایک لے کے ساری کائنات دینے کو تیار ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے علی کے 4 وہ فضائل دیکھے ہیں کہ ان میں سے ایک لے کر مجھے کوئی کہے کہ ساری کائنات کے بدلے میں تمہیں ایک فضیلت دے رہے ہیں تو میں ساری کائنات دے دوں گا، مجھے ایک علی کی فضیلت مل جائے۔
کہنے لگا کہ وہ کون سے فضائل ہیں؟ آپ سن رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا وہ کون سے فضائل ہیں جن میں سے ایک کو لینے کے عوض تم ساری کائنات دینے کو تیار ہو، ساری دنیا ما فیہا، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب دینے کو تیار ہو؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب 40 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ بھئی تھکے نہیں، ایسے نہیں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں فضائل پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب 40 دن تک مسلمانوں سے خیبر فتح نہیں ہوا تو نبی نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ بھائی بڑا مجمع ہے، ماشاءاللہ۔ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اسے چاہتا ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتا ہوگا۔ تو ساری رات محترم ترین شخصیات اس خوشی اور اس انتظار میں بسر کرتے رہے کہ کل وہ میں ہوں گا۔ لیکن جب کل صبح نمودار ہوئی اور سرکار اپنے خیمے سے ظہور پذیر ہوئے تو آپ نے باہر آتے کے ساتھ ہی پہلا سوال کیا، اے علی، علی کہاں ہے؟ تو سب نے کہا علی کی آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، آشوب چشم میں، علی میدان میں نہیں ہے۔ تو فرمایا نادے علی ان مدح لجائب، علی کو آواز لگائی سرکار نے اور علی نہ جانے کتنی مسافت سے خیبر کے میدان میں پہنچے۔ آ کر کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھی ہوئی ہیں۔ نبی نے اپنے لعاب دہن سے علی کی آنکھوں کو شفا دی۔ جس نبی کے لعاب دہن سے علی کو شفا ملتی ہو تم اس نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو۔ یہ قبیلہ کوئی اور ہے، توجہ۔ ایک مرتبہ مولا علی کی آنکھیں، وہ کہتے ہیں کہ علی کی آنکھوں کو شفا ملی اور علی کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے پہلے تھی۔ تو نبی نے علی کے ہاتھ میں علم دیا اور علی وہ علم لے کر خیبر کے میدان میں پہنچے، اور میدان خیبر میں پہنچ کر مرحب کو ایسے پچھاڑا جیسے علی کے لیے بچپنے میں کسی کھلونے سے کھیلنا ہو۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ علی نے ایسے مرحب کو پچھاڑا جیسے کوئی بچپن میں کوئی کھلونے سے کھیلتا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ غازی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے غازی عباس کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب میرے مولا حسین نے مکے سے ہجرت کرتے ہوئے کربلا کی طرف جاتے ہوئے فرمایا عباس انہیں بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں۔ مولا عباس نے سوال کیا مولا حسین سے، مولا کیسے؟ کہا خطاب کرو، خطبہ دو۔ مولا کہاں کھڑے ہو کر خطبہ دوں؟ کہا کعبے کی چھت پہ جا کر۔ ہاں، کعبے کی چھت پہ میرے مولا عباس ایسے نظر آ رہے تھے جیسے آپ کے امام بارگاہ کی چھت پہ علم نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر حضرت عباس نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں وہ خطبہ تو یقیناً اس وقت میرا مضمون نہیں ہے، لیکن اس خطبے کے اندر ایک مولا کا 32 جملے ہیں اس خطبے کے۔ علامہ طالب جوہری نے اسے حدیث کربلا میں نقل کیا ہے، اور بزرگ علماء جن کتابوں کا علامہ نے حوالہ دیا ہے وہ کتابیں پرانی لائبریریوں کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ مجھے وہ پورا خطبہ یاد ہے، مگر میرا اس وقت مضمون نہیں ہے، صرف اس میں سے وہ جملہ جو اس وقت میرے مضمون میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں انتم فی غلطۃ الذی وقعتم فیہ القریش، تم ایک غلط فہمی کا شکار ہو جس میں قریش بھی مبتلا تھے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ تم حسین کو مار دو گے۔ تو جان لو قریش بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے، میں اس علی کا بیٹا ہوں
جس کے ہوتے ہوئے کوئی نبی کو ٹیڑھی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، تو جان لو میں اس علی کا بیٹا عباس ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہاری نسلوں میں طاقت نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کو تو جملہ سنایا ہی نہیں جس کی خاطر میں نے یہ مقدماتی جملہ سنا دیا۔ مولا عباس فرماتے ہیں کیا تم اتخافون، توجہ، اتخافون قوما، تم ہمیں ڈرا سکتے ہو، تم انہیں ڈرا سکتے ہو بالموت، موت سے، کانا فی الطفولیہ یلعب بالموت کیف کانا فی الرجولیہ، جو بچپن میں موت کی کلائی موڑ دیتے ہو وہ جوانی میں کیسے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھئی اب میں آج سارے دن کا تھکا ہوا ہوں، میں صبح شہر سے باہر گیا، وہاں مجلس جلوس ہوا، پھر کراچی آ کر گورنر ہاؤس میں پہلی مرتبہ آج مولا کا ذکر اس انداز سے ہوا، اس ذکر سے خطاب کیا، اور پھر میں اب آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، مگر میری ساری تکان دور ہو گئی ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار دیکھ کے۔ توجہ ہے؟ گفتگو بات یہ ہے کہ مولا مرحب کو کیسے پچھاڑ رہے ہیں، وہ حسین منظر ہے۔ آپ کی سماعتیں اور آپ کی بیداری اور آپ کی ولائی کیفیت دیکھ کر میرا دل کہہ رہا ہے کہ علی مولا کا نام علی کیوں ہے، اس کی 5 علتیں بتاؤں۔ نہیں ایسے نہیں، تھوڑی سی اور بتائیے کہ آپ یہاں ہیں۔ جی، کون المسمى بعلی لأنه من العلو، انتہائی اپنی دانش میں علمی بات کرنے جا رہا ہوں۔ کون المسمى بعلی لأنه من العلو، مولا علی کا نام تھکے ہوئے تو نہیں ہے، مولا علی کا نام علی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ علی علو سے ہے، بلندی سے، بلندی سے، علی یعنی بلند، علی علو سے ہے، دنی پست، علی بلند، دنی مذکر ہے، اس کی مؤنث ہے دنیا، علی بلند ہے، یہ خود مذکر ہے، تبھی تو کہا ہے میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی، غری غیری، جا کسی اور کو بہکا، تو علی کو بہکا نہیں سکتی، اور میں نے ایسی 3 طلاقیں دی ہیں کہ حق رجوع بھی نہیں ہے، جا کسی اور سے حلالہ کر۔ جی 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 توجہ، اور جو کسی علی یعنی بلند مذکر، اور علی علو سے ہے، بلندی سے ہے، توجہ۔ اب میں مجھے نہیں معلوم کہ کتنی علتوں تک جا سکوں گا، لیکن آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، شاہدان دقت تشریف فرما ہے، اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، بڑی بڑی فیملیوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور حسن ہی یہ ہے کہ مولا کے نام پر سب اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ اس دروازے پر جو زمین پر بیٹھتا ہے اسی کو آسمان ملتا ہے، یہ دروازہ ہی کچھ اور دروازہ ہے، یہاں جھکنے والا ہی سر بلند ہوتا ہے۔ جی، ہم کسی دربار میں جا کر نہیں جھکے ہیں، ہم تو اللہ کے فقیر کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میرا فخر یہ ہے، مولا نبی فرماتے ہیں میرا فخر یہ ہے کہ میں فقیر ہوں۔ جی، الفقر و فخری۔ آپ کی توجہات
میں اور آپ کیا ان کے فقیر ہونے کا دعویٰ کریں جن کے فقیر ہونے کا دعویٰ جبریل کرتے ہو؟ جی جی جی، میرے مولا امام حسن کے خطبے کے 2 جملے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ویسے ہی شام کا دربار مدینے میں لگا ہوا تھا، شام کا دربار مدینے میں لگا ہوا تھا، بھائی تھوڑا ساتھ تو دیجیے نا۔ دربار تھا شام کا، سجا ہوا تھا مدینے میں، اور میرے مولا حسن سے آ کر کسی نے کہا کہ کچھ کہیے اپنے بارے میں، تو میرے مولا حسن نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ کسی اور موقع کے لیے، مگر اس خطبے کے اختتام پر جب میرے مولا کو ایک جلال کی کیفیت آئی، فرمایا لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراقا و جنوب شمالا و جنوب جنوبا و شمالا جنوبا، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں، شمال کو جنوب بنا دوں۔ جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا نا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فموں کا صغیر کلاموں کا کبیر، آپ کی باتیں بہت بڑی ہیں مگر آپ کا دہن چھوٹا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا کو جلال آیا، فنظر الیہ شذرا، اسے غور سے دیکھ کے فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کی جنس بدل گئی۔ اب اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ جس نے کہا تھا نا آپ کی باتیں بڑی ہیں اور آپ کا دہن چھوٹا ہے، معاذ اللہ، توہین کی مولا کی، تو مولا نے اپنی ولایت دکھائی، ولایت تکوینی دکھائی۔ ولایت تکوینی ہی تصرف کائنات کو کہا جاتا ہے۔ میرے مولا نے اپنی ولایت دکھائی، منظر وہ بنا۔ تو ایک مرتبہ پھر کسی کی آواز آئی اور کچھ کہنا ہے، تو حضرت نے فرمایا میں نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں ہے، میں سالوں کے سال، سال ہائے سال اپنے خاندان کے فضائل پڑھتا رہوں، اپنے بابا کے مناقب پڑھتا رہوں، وہ سال ختم ہو جائیں گے، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ جی اس کے بعد میرے مولا کی ایک اور کیفیت ہوئی، اس کے بعد میرے مولا نے چند جملے کہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ میرے مولا حسن کی بارگاہ میں آ جائیے کیونکہ ان کے پوتے کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی پڑپوتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں سندھ میں آئے، امام جعفر صادق نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے، ائمہ اہل بیت کی بیعت لی ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں پر۔ جب یہاں سے کچھ لوگوں نے خط لکھا، بظاہر شکایتاً خط لکھا کہ عبداللہ اشکر بیعت لے رہے ہیں، تو امام نے جواب میں لکھا ہمارا ان پر اعتبار ہے، وہ ہمارے لیے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ یہاں ولایت کی بیعت لے رہے تھے، وہ محبت اہل بیت کی بیعت لے رہے تھے، حکومتوں کی تو بیعت کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہونا جن کی حکومت گرنے کو تھی، یہ کوئی حکومت کی بیعت تو لے نہیں رہے تھے، یہ تو ولایت کی بیعت لے رہے تھے، ولایت علی کی بیعت۔ بڑا کام کیا انہوں نے، ٹھٹا کے علاقوں کے اندر شہید کر دیے گئے۔ یہ جہاں آج مزار ہے یہاں پہلے سمندر تھا، یہ سارا حصہ جو آپ بیٹھے ہیں پانی تھا جی، سن 55 سن 58 تک سارا پانی پانی تھا۔ میں نے ایک دفعہ مطالبہ کیا تھا کہ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے نکل کے ایرانیان کیوں ختم ہوتا ہے، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کیوں نہیں آتا؟ سارے شہر کو، سارے صوبے کو یہاں پرسہ دینے کے لیے آنا چاہیے۔ تو پھر میرے کچھ بزرگوں نے مجھے بتایا کہ آپ ذرا پرانے تصویروں کو دیکھیے، پرانی تاریخ کو دیکھیے، سن 58 تک یہاں پانی تھا، جلوس تو وہ 47 سے نکلا ہے، 1947 سے جلوس نکل رہا ہے، لیکن شبر بھائی مگر یہ سن 58 تک، سن 60 تک یہاں پانی تھا۔ بعض لوگوں کو بھی یاد ہوگا یہ سب پانی پانی تھا، یہ سارا سمندر تھا جہاں آج آپ بیٹھے ہیں۔ سمندر نے کچھ مہربانی کی ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے زائرین کو آسانی کر دی ہے۔ ہاں یہ غیبی مسائل ہیں، یہ ولائی مسائل ہیں۔ جب مرید بڑھنے لگے تو حضرت نے خود رستہ بنوا دیا۔ جب تک معرفت نہیں تھی تو جتنے لوگ آتے تھے اتنے لوگوں کے لیے رستہ تھا، لیکن جیسے جیسے مریدوں میں، چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، حضرت نے خود رستے بنانا شروع کر دیا۔ تو آج ہم آرام سے اس خشکی کے اندر حضرت کے مزار پر جاتے ہیں، تو حضرت کو یہاں، حضرت کا یہاں سر مبارک ہے،
حضرت کا یہاں بدن مبارک ہے، سر مبارک کو لے جایا گیا تھا، یہاں سے جو عرب سپاہی آئے تھے وہ حضرت کو شہید کر کے ان کا سر لے گئے۔ جی میں اس موضوع پہ زیادہ اس وقت ضروری نہیں سمجھ رہا بات کرنا، اتنا کافی ہے۔ امام حسن کو ایک جلال کی کیفیت تھی، حضرت کے پردادا امام حسن مجتبیٰ، مولا علی کے بڑے بیٹے، نبی کے بڑے بیٹے، ایک جلال کی کیفیت میں مولا امام حسن فرماتے ہیں سنو تم میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو، میں بتاؤں میں کون ہوں؟ العرش و سریری، عرش میرے آرام کی جگہ ہے، العرش و سریری، عرش میرے آرام کی جگہ ہے، وہ احمد و ضمیری، احمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے، وہ علی و امیری، علی میرے امیر ہے، والحسین و وزیری، حسین میرا وزیر ہے، وہ جبریل و فقیری، جبریل ہمارا فقیر ہے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جن کی فقیری کے لیے فرشتے آتے ہوں؟ اچھا کسی کو اگر ہضم نہیں ہوئی ہو بات تو میں ہضم کروانا بھی جانتا ہوں۔ یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ جبریل جھولا جھلاتے تھے، اور فقیر کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو سب مانتے ہیں نا سیدہ کی چکی جبریل چلاتے تھے۔ جو اس گھر میں آ کر نوکری کرے، جو اس گھر میں آ کر ڈیوٹی کرے، جو اس گھر میں آ کر خادمی کرے، اسی کو تو فقیر کہتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ وقت تنگ ہو رہا ہے اور میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں مولا علی کے نام کا وجہ تسمیہ، علی کیوں علی؟ لِأَنَّهُ مَرْتَبَتَهُ عَالٍ عَنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بَعْدَ النَّبِي۔ مولا علی کو علی اس لیے کہا گیا، تھکے تو نہیں ہے؟ مولا علی کو علی اس لیے نام دیا گیا اس لیے کہ علی کا مرتبہ نبی کے بعد تمام مخلوق میں بلند ہے۔ تمام مخلوق میں علی بعد از نبی بلند ترین وجود ہے۔ یہ بلندی جو ہے مرتبتہ عالٍ عن جمیع الخلق بعد النبی، نبی کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب علی کے بعد ہے، علی ان سب سے بلند ہے۔ میں دلیل دیے بغیر بات کیسے مکمل کروں گا؟ قرآن مجید میں ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب حضرت اس بات پر ایک دلیل کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، فسجد الملائکہ الا ابلیس، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، توجہ، اے ابلیس تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ دقت تھوڑی توجہ بڑھائیے، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ یہ عالین کون ہے؟ عالین علی کی جمع ہے، علی کی جمع ہے عالین، عالین علی کی جمع ہے۔ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، بر صغیر کا ممتاز نام ہے جن کا حوالہ میں دے رہا ہوں۔ نقن صاحب لکھتے ہیں یہ سب جب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں۔ یہ پنجتن کے پنجتن، یہ 14 کے 14 علی ہیں۔ جی مرتبتہ عالٍ عن جمیع الخلق بعد النبی، مولا علی کا مقام نبی کے بعد سب سے بلند مقام ہے، اس لیے علی کو علی کہا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک علت اور ابرار بھائی بتانا چاہوں گا، اور وہ علت یہ ہے کہ لِأَنَّهُ عَالٍ عَلَى مُبَارِزِهِ۔ توجہ، جو چاہتے ہیں نا کہ کچھ کتابی گفتگو سنیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ لِأَنَّهُ عَالٍ عَلَى مُبَارِزِهِ، علی کو علی اس لیے کہا گیا کہ علی ہمیشہ اپنے دشمن پر غالب رہا، ہمیشہ علی اپنے دشمن پر عالی رہے۔ کوئی تاریخ کے اندر ایسا مارکہ نہیں آیا جس میں کوئی یہ کہہ کر دکھائے، جی جھوٹ بولنا تو مسلمان نے عادت بنا لی ہے۔ میں پاکستان میں خطاب کر رہا ہوں،
پاکستان 156 ممالک میں چیمپئن ہے، تیسرا ملک ہے جھوٹ بولنے میں. ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ جی تیسرا نمبر ہے. پہلے اور دوسرے نمبر کو میں نہیں بتاؤں گا، وہاں سے کوئی خط نہ آ جائے کہ آپ نے اپنے ملک میں بیٹھ کے ہمارے خلاف بات کی ہے. تو میں تو اپنے ملک میں اپنا ذمہ دار ہوں. پاکستان 156 ممالک میں تیسرے نمبر پہ ہے جھوٹ بولنے میں. یہ پہلا سچ ہے کہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا جھوٹ. یہاں بھائی ایک صدیق اکبر کی مجلس ہے، نعرے صدیق اکبر مولا علی کا لقب، فاروق اعظم علی کا لقب، امت نے جنہیں لقب دیے وہ اور ہوں گے، جنہیں نبی نے لقب دیا وہ علی ہے. لہذا پاکستان بات میں کچھ اور کسی اور بات کی وجہ سے یہ بات ہو گئی، مگر بات بری نہیں تھی، سننے کی تھی. جی کبھی سچی خبریں بھی سن لیا کریں کہ یہ حالت ہے ہمارے ملک کی. ہر تیسرا بندہ یہاں غلط بیانی، جھوٹ. تو بھائی جب پاکستان میں اتنی کثرت سے جھوٹ بولا جائے تو پھر یہ بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں وہ مراد ہے. جی لیکن جھوٹ بھی سارے دنیا کے جھوٹے مل کے بھی جمع ہو جائے نا تو ایک بندہ نہیں لا سکیں گے جس نے علی پر فتح پائی ہو، جو علی پر غالب آیا ہو. کوئی میرے مولا کے اوپر غالب نہیں آیا. ہر مبارز پر، ہر مخالف پر، ہر دشمن پر، ہر مقابل پر علی غالب رہے. جو بدر میں ایسے لڑے، توجہ کہ مولا سب سے زیادہ دشمن کو مارنے والے قرار پائے. جنگ بدر میں مشرکین مکہ ایک پہلوان ساتھ لائے تھے کہ تجھے اتنے پیسے دیں گے، چل ہمارے ساتھ میدان میں لڑنے چل. اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں کسے مارنے جا رہا ہوں، اسے تو اپنی پہلوانی کا مظاہرہ کرنا ہے. اس کا نام لکھا ہے نوفل. جب سرکار کو پتہ چلا نا کہ نوفل کو بھی لے کر آئے، اچھا یہ صرف آج کا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں مارنے کسے جا رہا ہوں، اسے تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. یہ کرائے کے قاتل کی اصطلاح آج کی نہیں ہے، پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے. تو جب کرائے کا قاتل وہ لے کر آئے مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف، جس کا نام نوفل لکھا ہے، تو سرکار کو جب پتا چلا کہ نوفل ہے، اچھا نوفل کے لیے ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے اونٹنی کے بچے کو اٹھا لیتا تھا، جی اپنا اس کا پیر پکڑ کے اسے اٹھا دیتا تھا. بڑے بڑے لوگوں کو وہ پٹکنے میں اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی، ایک دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو مار رہا ہوتا تھا. یہ کیفیت تھی، ایک کیفیت تھی اس کی پہلوانی کی. تو جب مولا کو سرکار کو پتا چلا نبی مکرم کو کہ نوفل کو بھی لے کر آئے، تو آپ نے دونوں ہاتھوں اٹھا کر دعا کی، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو، میرے اصحاب کو، میرے مجاہدوں کو، مسلمانوں کو نوفل سے نجات عطا فرما، نوفل سے محفوظ رکھ. یہ میری مولا نے دعا فرمائی. مولا نبی نے جنگ شروع ہو گئی، جنگ بدر کی بات کر رہا ہوں. جنگ شروع ہو گئی. جب جنگ گھمسان کی ہوئی، جب جنگ بڑھنے لگی تو سرکار ایک بلندی پر جا کر نسبتاً ایک ایسی جگہ پہ جا کے، جیسے ٹیلا کہیے کوئی بڑے بلند جگہ، وہاں جا کے سرکار میدان میں لڑنے والے مجاہدوں کو اور ان کے مقابل آنے والے مشرکوں کو دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ مولا علی نے دور سے دیکھا کہ نبی کسی کو تلاش کر رہے ہیں. تو وہیں سے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ حکم فرمائیں، کوئی حکم ہے، کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو مولا نبی نے آواز دے کر کہا، من لعلم بنوفلا، کوئی جانتا ہے کہ نوفل کہاں گیا؟ تو مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ جب آپ دعا کر رہے تھے میں نے اسی وقت مار دیا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. علی اس لیے علی کے ہمیشہ اپنے دشمن پر غالب رہے.
کبھی دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا، میدان میں کوئی ایسا نہیں آیا۔ بدر میں نوفل کو مارے، احد میں ذوالفقار آئے، خیبر میں علم ملے، خندق میں ضربت علی افضل من عبادت الثقلین کا تمغہ ملے۔ کوئی ایک میدان تو بتائیے جس میدان کے اندر مولا علی پر کوئی غالب آنے کی کوشش کرے۔ بلکہ جب کسی نے پوچھا، شخصیات بیٹھی ہیں، سیاسی مذہبی شخصیات تشریف فرما ہیں، زمیندار جاگیردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علی کے چاہنے والے مرید ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب مولا علی سے کسی نے پوچھا، یا علی جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ دشمن میں لمبے چوڑے کو مارتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کو مارتے ہیں، اونٹ پر جو چڑھ کر آیا اسے مارتے ہیں، کسے پہلے آپ مد نظر رکھتے ہیں کہ اس کو ختم کرتے ہیں؟ میدان میں اتر کے کس کی طرف بڑھتے ہیں، یا کس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے؟ کس کو پہلے مارتے ہیں؟ ہوتا ہے نا جی، جنگوں میں اور معرکوں میں ہر شخص اپنا مطمع نظر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں سے بات کو شروع کروں۔ فرمایا، یا علی آپ جب میدان میں جاتے ہیں تو کسے پہلے مارتے ہیں؟ تو بے ساختہ، جیسے علی سے سوال پہلے ہو چکا ہو اور جواب تیار ہو، بے ساختہ مولا علی نے فرمایا، سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ یہ تو سرداروں کے کہنے پر آئے، ان مزدوروں کو مار کر کیا کرنا ہے؟ میں سرداروں کو مار دیتا ہوں، مزدور خود چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تھک گئے آپ۔ میں اور آپ جس علی کے فضائل سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آج روز شہادت گزرا ہے میرے مولا کا، آج یوم علی گزرا ہے پاکستان میں، ہم جس مولا علی کے فضائل سننے کے لیے جمع ہیں، اس مولا علی کی ذات میں ضدیں جمع تھی۔ بھئی توجہ بڑھائیں، علی اس علی کو کہتے ہیں جو جامع الاضداد ذات ہے، جس میں ایک ہی وقت میں متضاد چیزیں جمع تھی۔ لمبی لسٹ ہے کہ کیا کیا دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، مگر وہ علی میں تھی۔ ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس، میں طالب علم ہوں اور معمولی سا خطیب ہوں، لمبی لسٹ ہے کہ کیا دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی، مگر دونوں علی میں تھی۔ جی جی، جو لوہا اچھا چلاتا ہے اس کا ہاتھ سخت ہوتا ہے۔ ذرا لوہاروں سے ہاتھ ملا کے دکھائیے، ہتھوڑا چلانے والوں سے ہاتھ ملا کے دکھائیے۔ جو لوہا چلاتے ہیں نا، جو ہتھوڑا چلاتے ہیں، جو سخت کام کرتے ہیں، ان کا ہاتھ سخت ہوتا ہے، اور جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے اس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے۔ اچھی رائٹنگ والوں سے ذرا ہاتھ ملا کے دیکھ لیجیے۔ جس کا ہاتھ نرم ہو وہ اچھا قلم چلائے گا، یا جو قلم اچھا چلاتا ہے اس کا لازمہ ہے کہ اس کا ہاتھ نرم ہونا چاہیے۔ یہ علی کی ذات میں ضدیں جمع تھی، لوہا چلائے تو ذوالفقار، قلم چلائے تو صلح حدیبیہ۔ علی کی ذات میں ضدیں جمع ہیں۔ وہ جو ضدیں جمع ہیں نا علی مولا کی ذات میں، ان میں سے میں 10-15 مثالیں تو فر دے سکتا ہوں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ مثلا دوسری مثال، حاکم ہوگا تو زاہد نہیں ہوگا۔ زاہد کسے کہتے ہیں بھائی؟ زاہد، زہد، جو دنیا سے کوئی رغبت نہ رکھتا ہو، دنیا سے کوئی پیار نہ رکھتا ہو، تخت تاج، حکومت، مملکت، وزارتیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا چھوڑے بیٹھا ہے، وہ اپنی عبادات میں مصروف ہے، وہ اپنی ورع و تقویٰ کی مضبوطی میں مصروف ہے، اسے دنیا سے اور حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ علی اس حاکم کو کہتے ہیں کہ اگر حکومت چلائے تو قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے ایک عہد نامہ لکھ کر چلا جائے گا، جسے عہد نامہ مالک اشتر کہا جاتا ہے۔ حکومت چلے تو پھر علی کی ایسی حکومت۔ اور زاہد ایسے ہیں کہ اپنی ہی جوتیوں کو خود بنا رہے ہیں، اپنے ہی عبا کے اندر خود پیوند لگا رہے ہیں۔ جب اپنی عبا کے اندر پیوند لگ کر جگہ نہیں بچی تو درزی کے پاس لے گئے، کہنے لگے میری عبا کو رفو کر دو، تو درزی نے کہا اب اس میں جگہ نہیں ہے رفو کرنے کی، تھک رہے ہیں آپ، کہا اب اس میں جگہ نہیں ہے رفو کرنے کی، تو مولا نے ابا وہیں چھوڑتے ہوئے فرمایا یا اللہ گواہ رہیو، میں نے اسے نہیں چھوڑا، اس نے مجھے چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔
حاکم ہے تو ایسا اور زاہد ہے تو ایسا. تیسری مثال دینے جا رہا ہوں, توجہ چاہوں گا. جو دشمن کے سامنے تلوار کھینچ کے آیا ہو وہ تو مارنے آیا ہے نا دشمن کو. شجاعت کے ساتھ سخاوت نہیں چلتی. لیکن ایک مرتبہ آواز آئی مولا کے دشمن کی, حبلی سیفک یا علی. سامنے علی مولا سے لڑنے آیا ہے, مولا کو مارنے آیا ہے, مولا کا کھلا دشمن ہے, مولا کا قاتل ہے جو مولا سے لڑنے آیا ہے. آواز دے کر کہہ رہا ہے حبلی سیفک یا علی, یا علی مجھے اپنی تلوار دے دیں. علی نے ایک لمحہ نہیں لگایا, اپنی تلوار اس تک پھینک دی. کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا, علی نے اپنی ذوالفقار اپنی تلوار اس طرف پھینک دی. وہ آگے بڑھ کر تلوار کو اٹھاتا ہے اور تلوار تان کر علی کے قریب آتا ہے. جیسے جیسے تلوار لے کے علی کے قریب آ رہا تھا, علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا. میرے مولا کے چہرے کا اطمینان اسے قتل کر رہا تھا. قریب آ کر کہنے لگا کوئی قاتل کو تلوار دیتا ہے, کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے. مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا, مانگنے والا علی سے خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے. نعرہ حیدری حیدری حیدری. ہمیشہ اپنے دشمن پر غالب آنے والا مبارز یعنی علی. عمر ابن عبد ود کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے. جب اس نے بے ادبی کی تو سینے سے اتر آئے. توجہ, جہاد کی دو قسمیں ہیں, جہاد اصغر اور جہاد اکبر. تلوار کے جہاد کو جہاد اصغر کہتے ہیں, اور اپنے اوپر قابو پانا, دشمن پر سامنے والے پہ قابو پانا, جسے دنیا مشکل کہتی ہے نبی اسے آسان کہتے ہیں. فرمایا یہ جو تم جہاد کر کے لوٹے ہو یہ جہاد اصغر ہے. کہ یا رسول اللہ اتنا مشکل جہاد بھی جہاد اصغر؟ فرمایا ہاں, اب اپنے اوپر قابو پاؤ گے تو یہ جہاد اکبر ہے. تو جہاد اصغر یعنی ظاہری دشمن پر قابو پانا. علی اس ذات کو کہتے ہیں جو ایک ہی میدان میں, جامع الاضداد, ایک ہی میدان میں ایک ہی لمحے میں جہاد اصغر بھی کرتا ہے جہاد اکبر بھی کرتا ہے. سینے پہ چڑھ کر بیٹھنا جہاد اصغر تھا, سینے سے اترنا جہاد اکبر ہے. علی والوں سے بات کر رہا ہوں, میرے بچوں جوانوں, آستینے لوٹ لینا بہادری نہیں ہے. گھوسا مکہ کسی کو رسید کر دینا یہ شجاعت نہیں ہے. اپنے سامنے والے کو پٹخ دینا یہ بہادری نہیں ہے, بلکہ بہادری اور شجاعت کی تعریف شاعر نے دو مصروں میں کی ہے. کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر, کہیں رسی گلے میں ہے. کہیں رسی گلے میں ہے, کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. ذمہ داریوں کا تعین اور تقرر, اس سے بصیرت کہا جاتا ہے. ذمہ داریوں کا تعین کہ اب مجھے کیا کرنا ہے, اسے بصیرت کہا جاتا ہے. اور بصیرت کے امام کو علی کہا جاتا ہے. علی مولا کو جتنا پڑھیں گے سنیں گے اتنی ایک کیفیت ہم پر حاکم ہوگی جسے بصیرت کہا جاتا ہے. چشم سر سے دیکھنے والے اور ہیں, چشم جان سے دیکھنے والے صاحب بصیرت اور ہیں. علی والوں کا ایک ہنر یہ ہونا چاہیے, علی والوں کا ایک ہنر یہ ہونا چاہیے کہ وہ صاحب بصیرت بنے. اخبار کی سرخی پڑھ کر نظریہ بنانے والے اور ہوں گے, نہج البلاغہ پڑھ کر بصیرت بڑھانے والے اور ہیں. ہم اس دروازے کے مرید ہیں کہ جس نے لوگوں کو وقار عطا کیا ہے, جس نے لوگوں کو عزتیں عطا کی ہیں. جس نے علی مولا پر غور کیا ہے, تحقیق کی ہے, وہ صاحب عظمت قرار پایا ہے. مسیحی, یہودی, عیسائی, غیر مسلم, ہندو. میں نے ابھی ہندو کہا تو میرے ایک دیوان بھائی, میرے ہندو بھائی بھی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اور در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ.
تھکے نہیں، میں 2 مصرے سنا کر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ یہ بات ہی اخلاقیات کی ہو رہی ہے، یہ بات ہی تہذیب کی ہو رہی ہے، اور اخلاق اور تہذیب کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ میں یہ بارہا کہتا ہوں، معمولی سا خطیب ہوں، معمولی سے مبلغ ہوں، کہ شیعہ اہل بیت کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، شیعہ اہل بیت کے ذکر کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمان۔ مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بھائی اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر پوری توانائی سے لگائیے۔